کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک پل گرنے سے 2 سال پہلے خود اپنے انجینئرز کو ای میل کر دے؟ ای میل؟ پل خود ای میل کرے گا؟ ہاں، مطلب ای میل کر کے کہے کہ میری بنیاد کمزور ہو رہی ہے اور مجھے مرمت کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جب تعمیرات یا سول انجینئرنگ کا ذکر آتا ہے تو تمہارے ذہن میں سیمنٹ، اینٹیں، ریت، دھول اور وہ پیلے رنگ کے ہیلمٹ پہنے ہوئے مزدوروں کی تصویر ابھرتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ مطلب ایک ایسی فیلڈ جہاں روایت اور صدیوں پرانے طریقے آج بھی چل رہے ہیں۔ بالکل، جہاں سب کچھ خالصتاً جسمانی محنت اور ٹھوس مادے پر مبنی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ اب اینٹ اور پتھر بھی ڈیجیٹل زبان بولنے لگے ہیں۔ اور دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں آج کے اس تفصیلی جائزے کی گفتگو ایک انتہائی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ روایتی طریقے اب صرف ناکافی ہی نہیں رہے، بلکہ آج کے دور کے مسائل کو دیکھتے ہوئے معاشی اور ماحولیاتی طور پر ناممکن ہو چکے ہیں۔ صحیح، مطلب اب ہم پرانے طریقوں پر انحصار نہیں کر سکتے۔ ہاں بالکل، شہروں کا تیزی سے پھیلنا اور انفراسٹرکچر کی پیچیدگی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ایک عام انسانی ذہن اکیلے ان تمام متغیرات کا حساب نہیں لگا سکتا۔ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی آبادی اور ماحولیاتی مسائل نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اب ہم محض اینٹ پر اینٹ رکھ کر مستقبل کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یعنی اب عمارتوں کا اپنا ایک دماغ بننا ناگزیر ہو چکا ہے، اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد بھی اسی دماغ کو، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سول انجینئرنگ، شہری منصوبہ بندی اور پائیدار ترقی میں کردار کو سمجھنا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ ویسے اس بات کی بنیاد کوئی ہوائی قلعے نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک انتہائی جامع لٹریچر موجود ہے۔ ہم نے 1995 سے لے کر 2024 تک کی 105 سے زائد تحقیقی اشاعتوں کے ایک وسیع ذخیرے کا بغور مطالعہ کیا ہے، جس میں وہ IJFNS والا ریسرچ پیپر بھی شامل ہے۔ ہاں 2021 کا وہ کلیدی ریسرچ پیپر بھی شامل ہے۔ تو یہ تمام ڈیٹا مل کر ایک ایسی کہانی سناتا ہے جو بظاہر تو کسی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ آج کی سائنس ہے۔ اگر ہم ان تحقیقی مقالات کے رجحانات یعنی پبلیکیشن ٹرینڈز کا جائزہ لیں تو ایک حیران کن خاکہ سامنے آتا ہے۔ 1990 سے لے کر 2005 تک کے طویل عرصے میں اس موضوع پر سالانہ بمشکل کوئی ایک آدھ ریسرچ پیپر چھپتا تھا۔ ایک آدھ پیپر بس؟ ہاں، مطلب اس وقت سول انجینئرنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپس میں کوئی خاص تعلق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر 2006 سے 2012 تک ایک بہت ہی سست روی سے اضافہ دیکھنے میں آیا۔ گویا سائنسدانوں کو ہلکا سا اندازہ ہو رہا تھا کہ اس ٹیکنالوجی میں کچھ تو چھپا ہے۔ بالکل، لیکن وہ کوئی بڑا بریک تھرو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2014 کے بعد اس تحقیق میں نمایاں تیزی آئی، اور 2016 کے بعد تو اشاعتوں کا ایک طوفان ہی آ گیا، اور پھر 2020 میں یہ تعداد 28 اشاعتوں کی بلند ترین سطح تک، جسے ہم پیک کہتے ہیں، پہنچ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا جمپ تھا۔ اب یہاں ایک منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 2020 کے آس پاس اچانک ایسا کیا ہوا تھا؟ مطلب کیا ایک دم سے سول انجینئرز کو کمپیوٹر سائنس سے محبت ہو گئی تھی، یا کوئی ایسی بنیادی مجبوریاں آ گئی تھی جس نے اس انضمام کو راتوں رات ناگزیر بنا دیا؟ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات واقعی شدت اختیار کر چکے تھے۔ اچھا، یعنی کلائمیٹ چینج کا دباؤ؟ بالکل۔ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف، جنہیں SDGs کہا جاتا ہے، وہ محض بحث کی حد تک نہیں رہے تھے۔ حکومتوں اور اداروں پر سخت دباؤ تھا کہ وہ سمارٹ اور ماحول دوست انفراسٹرکچر بنائیں۔ اور ٹیکنالوجی بھی تو ایڈوانس ہو رہی تھی نا اسی دوران؟ ہاں، دوسری جانب اسی دوران مشین لرننگ، کمپیوٹر ویژن اور بگ ڈیٹا انالیٹکس نے اتنی تیزی سے ترقی کر لی تھی کہ وہ لیبارٹری سے نکل کر عملی میدان میں آنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ یہ دونوں عوامل، یعنی ماحولیاتی ضرورت اور ٹیکنیکی بلوغت۔ جی بالکل، یہ دونوں ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوئے، اور اسی لیے ہمیں 2020 میں یہ غیر معمولی تیزی نظر آتی ہے۔ یعنی ماحولیاتی بحران اور تکنیکی ترقی کا ایک بہترین ملاپ۔
اب چونکہ ماحولیات کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے سورسز ایک بہت بڑے پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اے آئی صرف بلند و بالا اور دلکش عمارتیں کھڑی کرنے تک محدود نہیں ہے۔ بالکل نہیں، وہ تو زمین کو بچانے میں بھی کردار ادا کر رہی ہے۔ بالکل، زمین کو بچانے اور ماحولیاتی بقا میں ایک بنیادی کردار ادا کر رہی ہے۔ توانائی کا مؤثر استعمال اس کی ایک بہترین اور واضح مثال ہے۔ روایتی طور پر تو عمارتیں بس بن جاتی تھیں۔ ہاں، پہلے عمارت بن جاتی تھی، پھر اندازہ لگایا جاتا تھا کہ اس کا بجلی کا بل کتنا آئے گا اور اسے کیسے ٹھنڈا یا گرم رکھا جائے گا، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ بے شک، اب ہم مشین لرننگ ماڈلز اور پیچیدہ سیمولیشنز کے ذریعے اینٹ رکھے جانے سے پہلے ہی پیشگوئی کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی عمارت کتنی توانائی استعمال کرے گی۔ یہ تو بہت زبردست ہے، یعنی پہلے سے ہی سب پتہ ہوتا ہے۔ نیٹ ورک کو اس طرح آپٹیمائز کرتے ہیں کہ توانائی کا ضیاع کم سے کم ہو۔ تو کیا یہ سسٹمز خودکار ہوتے ہیں؟ جی، یہ ماڈلز سورج کی روشنی کے زاویے، سال بھر کے موسم کی تبدیلیوں اور یہاں تک کہ عمارت میں موجود افراد کی حرکات کا مسلسل تجزیہ کر کے خودکار طور پر درجہ حرارت کنٹرول کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! اس کا تو سیدھا اور فوری اثر گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں زبردست کمی کی صورت میں نکلتا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن دیکھیں، توانائی بچانا تو ایک پہلو ہے، مگر یہ دیکھنا بھی تو انتہائی ضروری ہے کہ یہ عمارتیں ماحولیاتی قوانین پر پوری اتر رہی ہیں یا نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لیڈ، برم اور گرہ جیسے گرین بلڈنگ سرٹیفکیٹس حاصل کرنا کسی بھی پروجیکٹ مینیجر کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ اوہو، وہ کاغذی کارروائی تو ایک عذاب ہوتی ہے۔ اب اس کام کے لیے نیچرل لینگویج پروسیسنگ یعنی NLP کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایک کمپیوٹر پروگرام وکیل بن کر قانونی دستاویزات پڑھ رہا ہے؟ بڑی حد تک یہی عمل ہو رہا ہے۔ تصور کریں کہ سرٹیفیکیشن کے ہزاروں صفحات پر مشتمل پیچیدہ قانونی اور ماحولیاتی قواعد ہیں۔ صحیح۔ NLP کا الگوریدم کیا کرتا ہے؟ وہ ایک تربیت یافتہ انسان کی طرح ان قانونی دستاویزات کو پڑھتا ہے، ان کے مفہوم کو سمجھتا ہے اور پھر عمارت کے ڈیجیٹل نقشوں اور بلڈنگ ڈیٹا کا ان قوانین سے موازنہ کرتا ہے۔ یعنی وہ خود ہی چیک کر لیتا ہے کہ سب کچھ رولز کے مطابق ہے یا نہیں؟ بالکل، وہ خود بخود نشاندہی کر دیتا ہے کہ کون سی کھڑکی کا سائز قانون کے مطابق نہیں ہے یا کس جگہ روشنی کا انتظام معیارات پر پورا نہیں اترتا۔ جو کام انسان مہینوں میں کرتا اور جس میں ظاہر ہے غلطی کی گنجائش بھی ہوتی، وہ یہ سسٹمز چند گھنٹوں میں انتہائی درستی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ یہ تو واقعی وقت اور وسائل کی بہت بڑی بچت ہے۔ اور ویسے وسائل سے یاد آیا، تعمیرات میں سب سے بڑا مسئلہ مواد کے ضیاع کا ہوتا ہے۔ ہاں، مٹیریل ویسٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ایک پوری عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے جو لاکھوں ٹن لوہا اور سیمنٹ استعمال ہوتا ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اصل ماحولیاتی تباہی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لٹریچر میں اس کے حل کے لیے جنریٹو ڈیزائن کا ذکر ہے، جہاں ہم AI کو اپنی ضرورت بتاتے ہیں اور وہ ہزاروں ڈیزائن بنا کر دے دیتی ہے جس میں کم سے کم مواد استعمال ہوتا ہے۔ بالکل، جنریٹو ڈیزائن تو گیم چینجر ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے، اگر AI مٹیریل بچانے کے چکر میں کسی پل کا ڈیزائن اتنا پتلا یا عجیب کر دے کہ وہ کمزور ہو جائے، کیا ہم محض چند ٹن اسٹیل بچانے کے لیے ایک مشین کے فیصلے پر اندھا اعتماد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت اہم اور منطقی خدشہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں جنریٹو ڈیزائن کی اصل سائنس کام آتی ہے۔ AI صرف مواد کم نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ ہم اسے فزکس، کشش ثقل، زلزلے کے جھٹکوں اور وزن برداشت کرنے کی حدود یا کنسٹرینٹس کا مکمل ڈیٹا بھی دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ رولز کے اندر رہ کر کام کرتی ہے۔ بالکل، وہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہزاروں مختلف اشکال ٹیسٹ کرتی ہے۔ بعض اوقات وہ ایسے ڈیزائن بناتی ہے جو دیکھنے میں انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے یا درخت کی شاخوں جیسے لگتے ہیں۔ ہڈیوں کے ڈھانچے جیسے؟ یہ تو بہت عجیب لگتا ہوگا۔ ہاں، تھوڑا مختلف لگتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت نے بھی کم سے کم مواد میں زیادہ سے زیادہ مضبوطی کا یہی اصول اپنایا ہے۔ تو یہ کوئی اندھا اعتماد نہیں ہے، بلکہ یہ طبیعیات کے اصولوں کی بنیاد پر لاکھوں حسابی عمل کا نتیجہ ہے جو سرکولر اکانومی یا مواد کی بچت کو فروغ دیتا ہے۔ یعنی قدرت کی ارتقائی اصولوں کو ڈیجیٹل شکل میں اپنایا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے!
वैसे मवाद बचाने के साथ साथ कुदरती वसाइल का इंतजाम भी इंतहाई अहम है। तहकीक में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी GIS मॉडल्स का तफसीली तज़किरा है। जी, GIS मॉडल्स बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उनके जरिए न सिर्फ जमीन के अंदर पानी के नेटवर्क्स में होने वाली लीकेज की निशानदेही की जाती है, बल्कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसे रास्तों की निशानदेही भी करते हैं जहां गाड़ियां कम से कम कार्बन खारिज करें। यह तो महज एक इमारत नहीं रही, बल्कि एक पूरी शहरी सतह की मंसूबाबंदी बन गई है। ऐसा ही है। GIS और AI का मिलाप शहरों को एक धड़कते हुए जिंदा नक्शे में बदल देता है। जिंदा नक्शे में? वो कैसे? देखें, ट्रैफिक का बहाव, सड़कों की ढलान और गाड़ियों के रुकने के औकात का डेटा इस्तेमाल करके ये सिस्टम्स बता सकते हैं कि कौन सा रूट अपनाने से शहर में आलूदगी की मजमूई सतह कम रहेगी या बारिश का पानी किस तरफ मोड़ना ज्यादा महफूज होगा। यानी पूरे शहर का इकोसिस्टम कंट्रोल हो रहा है। बिल्कुल, ये इमारतों के इर्द गिर्द के पूरे माहौलियाती निजाम को बेहतर बनाने का एक जामे अमल है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इन तमाम पहलुओं में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना, जिसे क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। हाँ, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। तहकीक कहती है कि AI ज़लज़लों, सैलाबों और इंतहाई दर्जे की गर्मी का मुकाबला करने के लिए पेशगी इंतबाही निज़ाम बना रही है। अगर मैं इसे एक रोज़मर्रा की तशबीह दूं, तो AI इमारतों के लिए एक ऐसे हेल्थ ट्रैकर या स्मार्ट वॉच की तरह काम कर रही है, जो किसी पाइप के फटने या जलजला आने से कई साल पहले ही इमारत को आने वाले दिल के दौरे की पेशगोई कर लेती है। बहुत जबरदस्त मिसाल दी है। और जिस तरह एक स्मार्ट वॉच नब्ज चेक करती है ना, यहाँ इमारतों की नब्ज चेक करने के लिए स्ट्रेन गेजेस और एकूस्टिक सेंसर्स लगाए जाते हैं। अकूस्टिक सेंसर्स मतलब वो इमारत की आवाज़ें सुनते हैं? बिल्कुल, ये सेंसर्स कंक्रीट के अंदर माइक्रो लेवल पर होने वाली उन इंतहाई बारीक टूट-फूट की आवाज़ें सुनते हैं जो आम हालात में बिल्कुल खामोश रहती हैं। ओह, ये तो वाकई कमाल है। हाँ, और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स इस मुसलसल आने वाले डाटा को पढ़ते हैं और इमारत के पूरे लाइफ साइकिल का लम्हों में तज्जिया कर लेते हैं। वो इन बारीक तब्दीलियों को पकड़ लेते हैं जो इंसानी आंख तो दूर की बात आम रिवायती मशीनों से भी नहीं पकड़ी जाती। यानी खतरा नजर आने से बहुत पहले मशीनों से पकड़ लेती है। जी, वो वाजे कर सकते हैं कि किस जगह कंक्रीट पर दबाव खतरनाक हद तक बढ़ रहा है, और वो भी उससे महीनों पहले की कोई वाजे दरार नजर आए। इसका मतलब है कि हम खराबी होने और नुकसान उठाने का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसके होने से पहले ही इलाज कर लेते हैं। लेकिन एक बात बताएं, इन तमाम कामों के लिए किन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है? लिटरेचर रिव्यू में उभरती हुई टेक्नोलॉजीज का बड़ा तफसीली जिक्र है। जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग। और सबसे बढ़कर डिजिटल ट्विन्स का तज़किरा है। ये डिजिटल ट्विन्स का तस्वुर तो मुझे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर लगता है कि एक हकीकी इमारत का जुड़वां डिजिटल भाई भी मौजूद हो। सुनने में तो ये वाकई साइंस फिक्शन महसूस होता है, लेकिन यकीन करें, ये आज के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की हकीकत है। डिजिटल ट्विन दरअसल हकीकी दुनिया के किसी भी प्रोजेक्ट, जैसे एक तवील पुल या फलक बोस इमारत का, कंप्यूटर के अंदर एक जिंदा 3D मॉडल होता है। जिंदा 3D मॉडल? मतलब वो साकित नक्शा नहीं होता? नहीं, ये महज एक साकित नक्शा नहीं है। असली इमारत पर लगे सेंसर्स का डेटा बराह रास्त और उसी वक्त उस डिजिटल मॉडल में आ रहा होता है। अच्छा, तो जो असली इमारत के साथ हो रहा है वही डिजिटल के साथ हो रहा है? बिल्कुल, अगर असली इमारत पर आंधी का दबाव पड़ रहा है या ट्रैफिक का बोझ है, तो डिजिटल ट्विन पर भी बिल्कुल वही दबाव महसूस होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर इंजीनियर्स इमारत में कोई बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं, तो वो पहले डिजिटल मॉडल पर वो तजर्बा करके देख सकते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और इस सब में कोई हकीकी माली या जानी नुकसान नहीं होगा। ये हैरान कर देने वाला है कि किस तरह फिजिकल और डिजिटल दुनिया को आपस में इस हद तक मिला दिया गया है। इसी लिस्ट में एक और नाम क्वांटम कंप्यूटिंग का भी है। हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग का किरदार भी बहुत अहम होता जा रहा है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग का नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी फिजिक्स की एडवांस लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं। इसका सिविल इंजीनियरिंग से, यानी ईंट, कंक्रीट और ट्रैफिक सिग्नल से क्या ताल्लुक है?
دیکھیں، یہ ایک بہت جائز سوال ہے کیونکہ بظاہر تو ان کا واقعی کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن سول انجینئرنگ میں خاص طور پر جب ہم پورے شہر کے ٹریفک نیٹ ورکس کو ڈیزائن کرتے ہیں یا مواد کی مالیکیولر سطح پر مضبوطی جانچتے ہیں تو ہمیں ایک ہی وقت میں لاکھوں متغیرات کا حساب لگانا پڑتا ہے۔ اور عام کمپیوٹرز یہ نہیں کر سکتے؟ عام سپر کمپیوٹرز بھی اس پیچیدہ ڈیٹا کو پروسیس کرنے میں کئی دن لگا دیتے ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹنگ اپنی منفرد اور تیز ترین صلاحیت کی وجہ سے ایسے پیچیدہ ترین مسائل کو سیکنڈوں میں حل کر سکتی ہے۔ سیکنڈوں میں؟ واقعی؟ بالکل، یہ ٹریفک کے بہاؤ، ہوا کے دباؤ اور مٹیریل کی کیمسٹری کو ایک ساتھ اینالائز کر کے بتا سکتی ہے کہ ایک مخصوص سڑک یا پل پر مستقبل میں کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہماری سورسز بتاتے ہیں کہ ان ٹیکنالوجیز کی وجہ سے سول انجینئرنگ کی تعلیم بھی یکسر بدل رہی ہے۔ BIM یعنی بلڈنگ انفارمیشن ماڈلنگ اور پائتھن جیسی پروگرامنگ زبانیں اب کلاس رومز کے نصاب کا حصہ بن رہی ہیں۔ جی، ایجوکیشن سیکٹر میں ایک بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے۔ تو کیا ہم واقعی مستقبل کے انجینئر سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ صبح سائٹ پر جا کر سیمنٹ مکس کرے گا، دوپہر کو لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کوڈنگ کرے گا اور پھر شام کو ماحولیاتی سائنسدانوں کے ساتھ میٹنگ کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ سب کچھ کرے گا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سول انجینئرنگ اب کوئی الگ تھلگ جزیرہ نہیں رہی۔ تو پھر اب یہ کیا بن چکی ہے؟ یہ اب ایک مکمل گلوبل اکیڈمک پلیٹ فارم بن چکی ہے۔ آج کے پروجیکٹس اس قدر پیچیدہ ہیں کہ ایک اکیلا شخص، چاہے وہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، سب کچھ نہیں کر سکتا۔ صحیح، یعنی ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اب ایک سول انجینئر کو تنہا کام کرنے کے بجائے ڈیٹا سائنٹسٹس، ارضیات کے ماہرین اور سافٹ ویئر ڈیولپرز کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بین الضابطہ نقطہ نظر ہے جسے انٹر ڈسپلنری اپروچ کہتے ہیں۔ تو مطلب انجینئر کو کوڈنگ کا ماسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، انجینئر کے لیے کوڈنگ کا ماہر ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن اسے یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ مشین اور ڈیٹا کیسے کام کرتے ہیں تاکہ وہ اس مشترکہ ٹیم میں درست اور بروقت فیصلے کر سکے۔ یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ٹیکنالوجی نے ہمارے سارے درد سر ختم کر دیے ہیں اور ہم کسی مثالی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جہاں کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں اتنی آسانی سے کچھ نہیں ملتا۔ بالکل نہیں، ہر نئی چیز کے ساتھ چیلنجز بھی آتے ہیں۔ ہاں، ہمارے سورسز نے ان رکاوٹوں اور خواب اور حقیقت کے درمیان موجود فاصلوں کا بھی ایک بہت غیر جانبدارانہ جائزہ لیا ہے۔ پہلی بڑی رکاوٹ ڈیٹا کا تحفظ اور پرائیویسی بتائی گئی ہے۔ پرائیویسی کا مسئلہ تو اسمارٹ سٹیز میں بہت بڑا ہے۔ بالکل، مطلب جب شہر کی ہر سڑک اور ہر عمارت میں کیمرے اور سینسرز لگے ہوں گے تو لوگوں کی پرائیویسی کا کیا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی رکاوٹ الگورتھم میں پایا جانے والا تعصب یعنی الگورتھمک بائس ہے۔ ویسے یہ سن کر تھوڑی حیرت ہوتی ہے کہ مشینیں بھی متعصب ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، مشینیں بذات خود متعصب یا بائس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس ڈیٹا کی بنیاد پر سیکھتی ہیں اور فیصلے کرتی ہیں جو انسان انہیں فراہم کرتا ہے۔ اچھا، یعنی خرابی ہمارے ڈیٹا میں ہے؟ جی، اگر ہم نے AI کو ٹریننگ کے دوران ایسا ڈیٹا دیا ہے جس میں ماضی کی پالیسیوں کی وجہ سے صرف ترقی یافتہ علاقوں پر توجہ دی گئی ہے، تو مشین مستقبل کی شہری منصوبہ بندی میں بھی لاشعوری طور پر انہی علاقوں کو ترجیح دے گی اور پسماندہ علاقوں کو نظر انداز کر دے گی۔ یہ تو ایک بہت سنگین مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور پرائیویسی کا کیا؟ جب ڈیٹا پرائیویسی کی بات آتی ہے تو ہر وقت نگرانی کرنے والے سینسرز اس بات کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں کہ اگر یہ سسٹمز ہیک ہو جائیں تو پورے شہر کی نقل و حرکت کا ڈیٹا غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے ان سسٹمز کو محفوظ بنانے اور لاگو کرنے کی بے پناہ قیمت۔ ہاں، ہائی امپلیمنٹیشن کاسٹس۔ جی بالکل، یہ ایک اور بڑی رکاوٹ ہے جو ہر ترقی پذیر ملک کے بس کی بات نہیں۔ بالکل، اخراجات تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن چوتھی رکاوٹ جس کا لٹریچر میں ذکر ہے وہ شاید سب سے زیادہ پریشان کن ہے۔ وہ ہے ان ماڈلز کا انتہائی پیچیدہ ہونا، جسے اکثر بلیک باکس نیچر کہا جاتا ہے۔ بلیک باکس نیچر؟ جی، یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ ہم نے مشین کو ڈیٹا دیا، اس نے ہمیں ایک زبردست ڈیزائن بنا کر دے دیا، لیکن اس نے وہ فیصلہ کیا کیسے؟ اس کے پیچھے کی لاجک یا حساب کتاب ہمیں اسکرین پر نظر نہیں آتا۔
اب یہاں ایک سنگین سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیں۔ فرض کریں اے آئی نے ایک پل کا ڈیزائن بنایا، بلیک باکس ہونے کی وجہ سے انجینئر کو مکمل طور پر سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ایک خاص پلر کو کیوں چھوٹا رکھا ہے، لیکن اس نے مشین پر بھروسہ کر لیا۔ کل کو وہ پل گر جاتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ لٹریچر کہتا ہے کہ انسانی نگرانی یا ہیومن اوورسائٹ لازمی ہے، لیکن یہ تو صرف ایک نظریاتی دفاع لگتا ہے نا۔ جب ایک اے آئی ماڈل کروڑوں ڈیٹا پوائنٹس کی بنیاد پر ایک ڈیزائن فائنل کر رہا ہے تو ایک اکیلا انجینئر اس کے اسکرین پر اس کے پیچیدہ فیصلے کی کیسے نگرانی کر سکتا ہے؟ وہ تو ایک طرح سے مشین کے رحم و کرم پر ہے۔ یہاں واقعی ایک انتہائی اہم اور پیچیدہ سوال جنم لیتا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ انسان حتمی فیصلہ کرے گا، لیکن جب انسان کو مشین کے فیصلے کی وجہ ہی سمجھ نہ آئے تو وہ کیسا فیصلہ کرے گا؟ بالکل، یہی تو میرا پوائنٹ ہے۔ اسی لیے اب تحقیق کا ایک بہت بڑا حصہ ایکسپلینیبل اے آئی کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ ایکسپلینیبل اے آئی مطلب وہ خود کو ایکسپلین کرے گی؟ پیش کریں گی جن کی بنیاد پر وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو جب تک یہ پوری طرح نہیں آ جاتا تب تک کیا ہوگا؟ جب تک یہ عمل پوری طرح لاگو نہیں ہو جاتا، ایک بہت بڑا قانونی اور اخلاقی خلا موجود رہے گا۔ فی الحال صورتحال یہ ہے کہ جو پروفیشنل انجینئر اس پروجیکٹ پر قانونی طور پر دستخط کرتا ہے، ساری ذمہ داری اسی کی بنتی ہے۔ یعنی پھنستا بیچارہ انجینئر ہی ہے۔ ہاں، اسی لیے حساس پروجیکٹس میں اکثر کمپنیاں مکمل طور پر بلیک باکس ماڈلز پر انحصار کرنے سے کتراتی ہیں اور روایتی ٹیسٹنگ کو ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ خیر، یہ جان کر کچھ تسلی ہوتی ہے کہ ابھی مشینوں نے مکمل کنٹرول نہیں سنبھالا ہے اور انسانی شک اور تصدیق کی گنجائش باقی ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالیں تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 1990 کی دہائی میں بمشکل پہچانے جانے والی ایک ٹیکنالوجی آج ایک ایسا طوفان بن چکی ہے جس نے سول انجینئرنگ کی بنیادیں ہلا کر رکھتی ہیں۔ بالکل، ایک مکمل انقلاب آ چکا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب صرف کمپیوٹر کی ڈیجیٹل سکرینز یا موبائل ایپس تک محدود نہیں رہی ہے، بلکہ یہ ہمارے ارد گرد موجود اینٹ، پتھر، لوہے اور کنکریٹ کی شکل میں موجود حقیقت کو نئے سرے سے ترتیب دے رہی ہے۔ توانائی کی بچت سے لے کر کچرے کو کم کرنے اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے لڑنے تک، ٹیکنالوجی اور روایتی انجینئرنگ کا یہ انضمام ایک محفوظ مستقبل کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اور دیکھیں، یہ سفر ابھی صرف شروع ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے مختلف علوم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور ان تمام رکاوٹوں کے باوجود ایک پائیدار اور مضبوط انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے ان ٹیکنالوجیز کا استعمال اب ایک انتخاب نہیں بلکہ وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ تو اس سب کا عام زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اگر غور کیا جائے تو جب بھی کوئی شخص اپنے شہر کی کسی بڑی جدید عمارت یا کسی طویل اور شاندار پل کے پاس سے گزرے تو اسے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ صرف اینٹوں اور لوہے کا ایک بے جان ڈھانچہ نہیں ہے۔ بالکل، وہ ایک ایکٹیو سسٹم ہو سکتا ہے۔ لمحہ بلمحہ اپنی صحت کا خود جائزہ لے رہا ہو، اپنی باریک دراڑوں کو محسوس کر رہا ہو اور مینٹیننس کی ٹیم کو خاموشی سے سگنل بھیج رہا ہو۔ یہ خیال اپنے آپ میں بہت زبردست ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک نیا اور گہرا خیال پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس شہروں کی ٹریفک کنٹرول کر رہی ہے، عمارتوں کے پیچیدہ ترین ڈیزائن بنا رہی ہے اور ٹوٹ پھوٹ کی پیشگوئی کر رہی ہے، تو کیا مستقبل کے شہر ایسے خودکار زندہ اجسام یعنی سیلف ریپیئرنگ آرگنزمز بن جائیں گے جو انسانوں کی مدد کے بغیر خود اپنی مرمت کر سکیں گے؟ مطلب عمارت خود ہی اپنا علاج کر لے گی؟ جی بالکل۔ فرض کریں کسی پل میں کوئی درار آتی ہے اور عمارت کا اپنا نظام خود بخود کوئی کیمیکل خارج کر کے اسے وہیں بھر لیتا ہے، اور اگر واقعی ایسا ہو گیا، اگر شہر مکمل طور پر خودکار ہو گئے، تو پھر اس شہر میں انسان کا اصل کردار کیا رہ جائے گا؟ کیا ہم صرف ان مشینوں کے بنائے ہوئے شہروں میں رہنے والے مکین بن کر رہ جائیں گے، یا ہماری ذمہ داری کچھ اور ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جو مستقبل کی اس تیز رفتار دنیا کے بارے میں مزید جاننے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔